امریکہ ایران ممکنہ معاہدہ غیر یقینی کی صورتحال برقرار ہے. بار بار یو ٹرن کیوں لے رہے ہیں امریکی صدر ٹرمپ؟ اصل رکاوٹ ہے کیا؟ اس پر ہم بات کریں. نوید صاحب آپ کی طرف آؤں گی. کیا آپ کو لگتا ہے کوئی بڑی پیش رفت کی توقع رکھنی چاہیے؟ اصل رکاوٹ اس میں ہے کیا؟ اور اگر ایران بات چیت کے معاملے میں سفارتی لحاظ سے، جس طرح فیصل صاحب بھی جس اینگل کی بات کر رہے تھے، کافی پورے اعتماد بھی نظر آتے ہیں اور جنرلی وہ جن تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، ٹرمپ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ، کیا اسی طرح سے دو ملکوں کے درمیان بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے مذاکرات کی صورت میں؟ دعا دیکھیں، جو آپ کا سوال ہے کہ اصل رکاوٹ ہے کیا، تو میرے خیال میں اصل رکاوٹ ٹرمپ صاحب خود ہیں. وہ خود ہی سب سے بڑے سپوائلر ہیں کسی بھی معاہدے کی راہ میں. آپ دیکھیں، وہ ایک، میں بارہا اس شو میں کہتا رہا ہوں، وہ ایک ومسیکل آدمی ہے، وہ ایک امپلسو آدمی ہے، وہ ایک ٹرانزیکشنل آدمی ہے جس کی میرے خیال میں ذہنی صحت کے اوپر جو ہے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو ہے وہ دنیا کی سول سپر پاور کا صدر بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ سبھی باتیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. آپ دیکھیں، فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ ایران میں تھے. اب مذاکرات جو ہے اتنی ایک کرٹیکل سٹیج کے اوپر تھے، اور ہم نے دیکھا ٹرمپ صاحب نے ایک نقشہ جو ہے اپنی ٹروتھ سوشل کے اوپر وہ پوسٹ کر دیا، اور اس میں ایران کے اوپر امریکہ کا نقشہ لگا کے اوپر کیپشن دے دیا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف دی مڈل ایسٹ. کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں؟ یعنی ایک طرف یہ ہو رہا ہے کہ آپ پاکستان جو ہے وہ انتھک کوششیں کر رہا ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل جو ہے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے اس طرح کا جو ہے وہ ایک نقشہ دے کے کیا میسیج دیا؟ آپ ایرانیوں کو کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں؟ اور اب بھی جب کہ مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھیں 2 دن پہلے تک، تو ہم رات تک بیٹھے تھے، ایون نیوز روم میں ہم بیٹھے تھے کہ معاہدہ جو ہے وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اس وقت امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے بھی یہ کہا کہ جی کچھ گھنٹوں کی بات ہے. امریکن میڈیا کے اوپر بھی یہی باتیں آ رہی تھیں کہ جی کچھ ہی گھنٹوں کی جو ہے وہ بات ہے. اور پھر اچانک اس میں آج جو انہوں نے ٹروتھ سوشل کے اوپر جو پوسٹ اپنی ڈالی ہے کہ ابراہیمی معاہدے جو ہیں ان کے اوپر یہ سارے ممالک جو مڈل ایسٹ کے ہیں، جو گلف کے ہیں، انکلوڈنگ پاکستان، یعنی پاکستان کو بھی ساتھ میں شامل کر لیا کہ جی یہ سائن کریں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ، اور یہ بھی یہ کہا ان کو یہ پتہ ہے کہ کس طرح کی پاکستان کی پوزیشن اس کے اوپر کیا ہے. پاکستان تو ایک بڑی بااصول اور جو ہے وہ اپنے آئینی اور انٹرنیشنل قوانین کے مطابق پاکستان کی جو ہے وہ پوزیشن ہے اس کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو مجھے لگتا ہے کہ ان کا ٹارگٹ جو تھا وہ سعودی عرب کی طرف تھا. سعودی عرب اس وقت بڑا ملک ہے گلف میں، اور سعودی عرب کی بھی ایک پرنسپلڈ پوزیشن ہے جو فلسطینی ریاست کے اوپر کہ 2 ریاستی سلوشن کی بات کرتا ہے. پاکستان 2 ریاستی سلوشن کی بات کرتا ہے. اور اب یعنی جس طرح سے اسرائیل نے جو کچھ غزہ میں کیا، اس کے بعد تو میرا نہیں خیال کہ سعودی عرب یا پاکستان کے لیے یہ چیز جو ہے وہ قابل قبول ہوگی. اور ٹرمپ نے اپنے اس سوشل پوسٹ میں یہ بات کہی کہ جی ہو سکتا ہے 1-2 ممالک جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو وہ سائن نہ کریں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ پریشر ٹیکٹک ہیں. آپ پریشر ڈال رہے ہیں کہ نہیں جی اب آپ اندازہ اس بات سے لگائیں. میں جب ہی کہہ رہا ہوں کہ ان کی ذہنی صحت جو ہے وہ مشکوک ہے کہ ایک بات چلی ریجیم چینج سے، آپ نے ایک جنگ کی نیتن یاہو کے کہنے پہ، وہ جنگ جو پہلے 3-4 ایڈمنسٹریشن کو جو ہے اسرائیل بیچتا آیا، کسی نے وہ جنگ نہیں لی. اور یہ شخص وہ شاید اتنا ہیوبرس کا شکار تھا، اتنا نرگسیت کا شکار تھا، اتنا تکبر اور غرور تھا کہ اس نے ساری انٹیلیجنس کو سائیڈ پہ کر کے وہ جا کے چڑھ دوڑا ایران کے اوپر. کیا اس سے پہلے امریکی صدور پاگل تھے کہ وہ حملہ نہیں کر رہے تھے؟ ان کی کیلکولیشن ہوگی نا. اب آپ آئے چند دنوں کے لیے، آپ نے تو یہ سمجھا کہ ہم نے ان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کو، اسپریچول لیڈرشپ کو ختم کر کے بس ہم نے ریجیم چینج کر دی. آپ آئے اس لیے تھے، آپ آ کے پھنس گئے. اب پھنس گئے، اب آپ کو راستہ نہیں مل رہا. یعنی ہرمز جو آپ کی جنگ سے پہلے کھلا تھا، اب آپ کے لیے وہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جی ہرمز. اور اب آپ یہ سیز فائر نیگوسیشن کو یوز کر رہے ہیں کہ آپ جیو پولیٹیکل ریسٹرکچرنگ کے لیے، کہ اس پورے ریجن کا جو اب یعنی ابراہیمی معاہدے کیا ہیں؟ ابراہیمی معاہدہ بیسیکلی
अमेरिका का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है इस मिडल ईस्ट के रीजन के लिए, ये तो वो है ना। तो अब आप अपना यानी वो बातें जो आप डिप्लोमेसी से नहीं कर पाए थे, सफ़र कौन कर रहा है इस जंग में? अगर देखा जाए सारी दुनिया सफ़र कर रही है ना। ठीक। तेल इस वक्त अमेरिका ऑब्वियसली वो इतना तेल पैदा कर रहा है कि उसको उसकी मईशत को उस तरह से नुकसान, ऑल्दो जो वहाँ पे इन्फ्लेशन है वो बढ़ी है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, वहाँ का लोकल डेट, यानी ये पहली दफ़ा हुआ है दूसरी जंग अजीम के बाद कि उनका इंटरनल डेट जो है वो उनकी जीडीपी से बढ़ गया। ठीक। अब इस सारी सिचुएशन को तो अब आप ऐसे लग रहा है कि आपने बंदूक रखी हुई है गल्फ कंट्रीज के सर के ऊपर और आप उनको कह रहे हैं, बिकॉज गल्फ कंट्रीज तो सफर कर रहे हैं ना। सही सही। यूएई की इकोनॉमी, सऊदी अरब की इकोनॉमी, कुवैत की इकोनॉमी, इन सबको ऑयल नहीं निकल पा रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो सफर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जी अब आप बंदूक रख रहे हैं उनके सर के ऊपर, उन्हें कह रहे हैं कि अब आप ना इब्राहिमी मुआहदे साइन करें, उसके बाद जो है वो ईरान के साथ जो डील होगी वो डील मैं साइन करूंगा। मेरे ख्याल में ये अमरीकी सदर की तरफ से, ट्रंप की तरफ से ये एक, और पाकिस्तान को एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल में आप डाल, हाँ बिल्कुल पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया। आपने अपनी पोस्ट में उनका नाम डाल दिया, आप सऊदी अरब का नाम डाल दिया। टाइम कम है, ब्रेक की तरफ जाना, आपका पॉइंट आ गया। क्विकली नाज़रीन ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे जी। वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब, आपके ख्याल में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में असल और बड़ी रुकावट है क्या? देखिए सारे असल जो रुकावट ये है कि जनाब अमेरिका की जानब से ट्रंप साहब ने हमेशा ऐसे ट्रीट करते हैं कि मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं, मसले से निकलना भी चाहते हैं, लेकिन फिर मसले से निकलते वक्त वो एक ऐसा यू टर्न लेते हैं जिसकी बाद फिर जो है तनाव फिर बढ़ जाता है। और फिर जो है ईरान पर कहते हैं कि ईरान आए और टेबल पर बैठे उनके साथ मुज़ाकरात करे और अपनी शिकस्त तस्लीम करे। तो शिकस्त तो ईरान किसी सूरत में तस्लीम नहीं कर रहा और ना ही उसने करनी है, क्योंकि ईरान अगर चाहता है, ईरान ने यह भी कह दिया कि अगर मज़ीद जंग लड़ना चाहता है अमेरिका तो वो आ जाए आके लड़े, क्योंकि वो लड़ने के लिए तैयार हैं। तो सारे इस मसले में जो देख लें आपने कि जंग जो लगाई गई है वो इसराइल के नेतन्याहू की जानब से लगाई गई थी। अब अमेरिका को भी समझ है, लेकिन अब जो ट्रंप चाहता है कि वो अपनी बरतरी बरकरार रखे, अपने अमेरिका में बताना चाहता है, दुनिया को बताना चाहता है कि उसने ये जंग जीती है, हालांकि सबको पता है कि शिकस्त उसको ही मिली है। तो शिकस्त वो सामने, वो आप इस चीज़ को दिखाने के लिए चाइना भी गया, रूस से भी इधर बातचीत की, सबसे बातचीत करने के बाद यही साबित करना चाहता है कि जी उसको इसमें बरतरी मिली है जंग में और उसने इसमें फतह कर लिया, और जी उसने अपनी जो पहले बताया करता था कि उनकी सारी एयरफोर्स तबाह कर दी, उनकी नेवी को ख़त्म कर दिया, तो वो साबित तो सिर्फ ज़बानी कलामी है ना सारी बात। तो अब जो है जंग लड़ना चाहता है तो जाहिर